حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی میں، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے، کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے، کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا۔ یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی۔ جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا۔ جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی۔ جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی۔ جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے۔ محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندے جانور پر نشانہ لگاتا ہے۔ سنو، سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا، ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا، پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے، محمود غزنوی کے والد سبکتگین، کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا۔ کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے. کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا. کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا, میں نے وہاں گھوڑے کو روکا, خود بھی پانی پیا, جانور کو بھی پلایا. کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی. کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے, پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی. میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے. کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے. دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے. بچہ تو پکڑا ہی, اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا. کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا, اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے. کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا, اس کی نظروں کے اندر سوال تھا, کچھ مانگ رہی تھی. کہتے میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا, پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا. کہتے اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا, پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی. کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا, دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا. زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا. کہتے میں گھر گیا, عشاء کی نماز پڑھی,